بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد مرحوم مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے جہاں ماڈرن ایجوکیشن کو فروغ دینے کے لیے دنیا بھر میں اپنی ایک پہچان بنائی، وہیں ان کی ایک پہچان کی وجہ جسے تمام دنیا جانتی ہے اور وہ تھی ان کی وقت کی سخت پابندی، ٹائم کی پنکچولیٹی ان کی ایک خاص پہچان تھی اور ان کی شخصیت کی ایک خوبی دنیا بھر میں سمجھی جاتی تھی۔ کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی تقریر ہو، کوئی بھی مجلس ہو، نکاح ہو یا دیگر کوئی اور تقریب ہو، نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے، بالکل مقررہ وقت پر وہ پروگرام یا وہ تقریر شروع ہوتی تھی اور بالکل مقررہ وقت پر وہ پروگرام یا تقریر اختتام پذیر ہوتی تھی۔ ایسی سخت وقت کی پابندی بہت ہی کم شخصیتوں میں نظر آتی ہے جو انہوں نے اپنائی اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک جس اصول پر وہ کاربن رہے۔ ابتدا میں جب انہوں نے وقت کی سخت پابندی کا اصول اپنایا تو ان کو بہت مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا اور لوگ یہ برداشت کرنے پر تیار نہیں تھے، لیکن والد مرحوم ایک چٹان کی طرح اس اصول پر قائم رہے اور انہوں نے کوئی کمپرومائز اس اصول پر نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کو جھکنا پڑا اور پھر ان کا ہر پروگرام ایک منٹ تاخیر کے بغیر شروع ہوتا تھا اور لوگ بالکل اپنی گھڑیاں ملا لیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی بہت آسانی ہوتی تھی آگے کے پروگرام بنانے کے لیے۔ اور اگر 9 بجے کا وقت ہے تو کبھی 9:01 پر ان کی مجلس شروع نہیں ہوئی، بلکہ ٹھیک 9 بجے شروع ہو جاتی تھی اور 40 یا 45 منٹس میں ان کی مجلس ختم ہو جاتی تھی۔ تو مومنین بعد میں اس بات کو بہت اپریشیٹ کرنے لگے اور اس بات کے بہت مداح ہو گئے کہ ہمارا پروگرام جو ہے آگے کا وہ بالکل طے وقت پر بنتا ہے۔ یہ ان کی وقت کی پابندی کی خوبی اس قدر مشہور ہوئی کہ مجھے یاد ہے کہ BBC لندن کے ایک بہت ہی مشہور اور معروف براڈ کاسٹر جناب رضا علی عابدی صاحب ایک پروگرام کی اینکرنگ کر رہے تھے، نظامت کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ سامعین، یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ بالکل کلب صادق اسٹینڈرڈ ٹائم کی طرح کلب صادق اسٹینڈرڈ ٹائم پر شروع ہوگا۔ یعنی ان کی شخصیت وقت کی پابندی کا ایک سمبل بن گئی تھی اور جسے دنیا آج تک محسوس کرتی ہے۔ وہ اس اصول پر کاربن رہے اور بہت سے دلچسپ واقعات ہیں کہ جو میں نے کتاب میں لکھے ہیں۔ ایک دلچسپ واقعہ یہ مجھے یاد ہے کہ شاہ نجف کے امامباڑے میں ایک نکاح تھا کہ جس کا وقت 9 بجے فکس ہوا تھا اور تقریباً 8:50 ہوئے تھے اور دولہا نہیں آئے تھے، تو والد مرحوم بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہے تھے۔ اس کے کچھ دیر بعد دولہا آئے، یعنی 9 بجنے سے تقریباً 5 منٹ پہلے، اور اس کے بعد وہاں فوٹو سیشن شروع ہونے لگا، وہاں پر رسمیں شروع ہونے لگیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ والد مرحوم اسٹیج سے اترے اور تیز قدموں کے ساتھ دولہا کے پاس گئے اور دولہا میاں کے کاندھوں کو پکڑ کر اسٹیج پہ لائے اور ٹھیک 9 بجے نکاح انہوں نے پڑھ دیا اور اس کے بعد ان کے اہل خانہ سے کہا کہ اب آپ کو جو رسمیں کرنا ہیں وہ کریں۔ تو ایسی سخت وقت کی پابندی جو انہی کی ذات پر شروع ہوئی اور انہی کی ذات پر تمام ہوئی ہماری کمیونٹی میں۔ اگر آپ دیگر کمیونٹی میں دیکھیں تو ایسے بہت سی شخصیتیں ہیں کہ جو وقت کے سخت پابند ہیں۔ جاپانیز قوم کو آپ دیکھیں کہ جو وقت کی کس قدر پابند ہے کہ اگر وہاں 2-3 منٹ لیٹ ٹرین آ جایا کرتی ہے تو پھر وہ پیسہ ریفنڈ ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور سے ابھی ایک میں مجلس میں گیا تھا، یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے زیادہ تر مجلسوں میں کہ اگر وقت 9 بجے کا ہے تو مجلس اگر 11 بجے یا 10:30 بجے شروع ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ ایسے اعضاء کے ماحول میں کہ جب ایک کے بعد ایک مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے تو اگر انسان وقت کی پابندی کرے تو کوئی مجلس کسی دوسری مجلس سے نہ ٹکرائے۔ جو ہماری خوجہ کمیونٹی ہے، جو ایک بزنس کمیونٹی ہے اور ایک بہت ہی ماشاءاللہ مستحکم کمیونٹی ہے، آپ ان کے پروگرامز کو دیکھا کریں، بالکل وقت کی پابندی ہوتی ہے۔ ان کا وقت بالکل فکس ہوتا ہے کہ تلاوت اس وقت پہ شروع ہوگی، اس وقت پہ ختم ہوگی، سلام اس وقت پر شروع ہوگا، اس وقت پر ختم ہوگا، مجلس 9:15 بجے شروع ہوگی اور مثال کے طور پر 10 بجے ختم ہوگی۔ تو 1 منٹ کا بھی وہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو جو اچھی خوبیاں ہیں وہ ہم کو اپنانا چاہیے۔ اگر ہم وقت کی پابندی کی قدر کرنے لگیں اور اصول کو اپنا لیں
تو اس کے بہت ہی اچھے نتائج آئیں گے۔ بہرحال یہ ایام اعضاء کا دور ہے، اس میں وقت کی پابندی کی ہم سب کو جو ہے وہ وقت کی سخت پابندی کا لحاظ رکھنا چاہیے، تاکہ ایک مسجد دوسری مسجد سے نہ ٹکرائے، اور مومنین کو ایک کے بعد دوسری مسجد میں جانا ہوتا ہے، اس کا خیال ہم کو رکھنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔